أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 182 and 183 کی تلاوت کی ہے۔ 182 183 کی کل ہم اس پہ ڈسکس کر رہے تھے، ترجمہ تو ہو گیا، لعلکم تتقون، اس لفظ پر ہم پہنچے تھے کہ روزے رکھنے کا جو مقصد ہے وہ یہ تھا کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اس پر متقی کسے کہتے ہیں میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا کہ تقوی یہ ہے، اگر آپ تتقون کو وقا یقی سے لیں جس کا امر بنے گا قی، قاف کے نیچے زیر قی، اب اس کا مطلب ہوگا کہ دوسرے کو روکنا، اور اسی طرح اگر باب افتعال میں لے جائیں اس کو اتقا، تو اتقا تو وہاں پھر اس کا مطلب جو ہے بنے گا اپنے آپ کو روکنا۔ اب اپنے آپ کو کس چیز سے روکنا؟ ایک مختصر کہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روکنا، یہ روزے کا مقصد ہے۔ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہر مہینے میں 3 روزہ رکھا کرتے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، جیسے پچھلے درس میں نے بتا دیا، تمام امتوں پر روزے فرض تھے، اور ایام 20 کے روزے فرض تھے، یعنی ہر مہینے کی 13، 14 اور 15، 13، 14 and 15 چاند کی جو تاریخ ہوتی تھی ان میں روزے فرض تھے۔ اس کو ایام 20 ابیض کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے روشن۔ اب اس کو ایام 20 کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ چاند کی روشنی یہاں 13، 14 اور 15 کو مکمل ہوتی ہے، اس لحاظ سے اس کو ایام 20 کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو مدینہ کے اندر یہودی جو ہے وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہو، یعنی 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے اس دن بنی اسرائیل کو فرعون سے اللہ نے نجات دی تھی، ہم اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو زیادہ ان کو ماننے والے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو آپ نے مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ آپ بھی روزہ رکھا کریں، لیکن یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو،
آپ 9-10 کا رکھ لیا کریں یا 10-11 کا رکھ لیا کریں، آپ 2 روزے رکھ لیا کریں۔ پھر اس کے بعد جب آنے والی آیات جو ہے قرآن کریم فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصم، اور آنے والی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ جو آنے والی آیات ہیں، جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضرت عائشہ صدیقہ، بخاری شریف کے اندر روایت ہے صحیح بخاری میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پہلے ہم ایام 20 اور عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن جب اللہ تعالی نے روزے فرض کر دیے تو پھر ان کو چھوڑ دیا۔ ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب معراج پہ گئے، معراج پہ کب گئے؟ آپ ہجرت سے 1 سال پہلے، یعنی جو ہجرت کے پہلے والے سال ہیں ان کو بولتے ہیں نبوت نبوی۔ تو 12 نبوی میں 12 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو معراج سے آپ کو 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، تحفے میں دیں۔ اور معراج سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 نمازیں پڑھا کرتے تھے، ایک فجر کی نماز اور ایک عصر کی نماز پڑھا کرتے تھے، پھر 5 نمازیں۔ پھر ان نمازوں کے اندر بھی تبدیلی ہوئی۔ وہ تبدیلی ایسے ہوئی کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، پھر قد نرا تقلب وجهک فی السماء، پھر یہ جب آیت نازل ہوئی پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ اس طرح نماز کے اندر دوسری تبدیلی یہ ہوئی کہ جب کوئی بھی شخص نماز کا جب ٹائم ہو جاتا تو ایک شخص دوسرے کو نماز کے لیے بلاتا اور پھر ایسے سارے لوگ جمع ہو جاتے اور اس طرح وہ نماز ادا ہوتی۔ پھر ایک انصاری صحابی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ خواب آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا خواب بیان کیا کہ یا رسول اللہ مجھے خواب آیا ہے، گویا کہ ایسے ہی جیسے کہ بیداری کی حالت میں تھا میں، مجھے یعنی ایسی وہ کیفیت تھی میری۔ تو کیا فرمایا کہ ایک شخص سبز رنگ کا حلیہ پہنے ہوئے ہے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 مرتبہ، یعنی پوری اذان کہی اور ساتھ اس کے اقامت بھی بتائی کہ قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی اذان ہے۔ آئندہ کے لیے حضرت ان سے فرمایا کہ آپ نے یہ بات جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کروا دیں، یہ اذان جو ہے ان کو یاد کروا دیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان یاد کروا دی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وہ اذان دینے لگے۔ اس طرح وہاں سے اذان کی ابتدا ہوئی۔ اور دوسری روایت میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بیان کیا، لیکن ان سے پہلے زید رضی اللہ تعالی عنہ آ چکے تھے اور بیان کر چکے تھے۔ اور نماز کے اندر جو تیسری تبدیلی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ کوئی بھی جب جماعت کھڑی ہو جائے، اگر اوپر سے کوئی آتا وہ ساتھ والے سے پوچھ لیتا کہ بھائی کتنی رکعت ہو گئیں، وہ بتا دیتے کہ اتنی رکعت ہو گئیں، پہلے وہ اپنی رکعت پڑھتے پھر اس کے بعد جماعت کے ساتھ مل جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ گویا کہ نماز کے اندر بات کرنی جائز تھی۔ پھر حضرت ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ آیا اور کہنے لگے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حال میں پاؤں گا میں اسی حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاؤں گا، اور جو میری نماز رہ گئی ہے اس کو آپ جب سلام پھیریں گے اس کے بعد میں ادا کروں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور اسے پوچھا، ان کی رائے معلوم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ معاذ نے تمہارے لیے یہ اچھا طریقہ نکالا ہے۔ اور اس وقت سے جو ہم جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھتے ہیں اور جب جو ہماری شروع میں رکعات رہ جائیں اور اس کے بعد جب ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ اس کے بعد سے یہ طریقہ رائج ہوا ہے جو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ طریقہ نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز قرار دیا۔ یہ نماز کے اندر 3 تبدیلیاں ہوئی تھیں۔ اور روزوں کے اندر بھی ایسے میں نے کل جیسے بتا دیا تھا کہ روزوں کے اوقات کے اندر تبدیلی ہوئی اور روزوں کی تعداد میں تبدیلی ہوئی، تو روزوں کے اندر بھی تبدیلیاں ہوئی۔
ان میں سے جو روزوں میں پہلی تبدیلی تھی وہ یہ تھی کہ پہلے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے اور ایام 20 کا، اور جب رمضان کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی تو 2 ہجری کو اس وقت رمضان کے جو روزے ہیں یہ فرض کیے گئے، اور اس کے بعد یہ نماز کے اندر بات کرنا بھی اب منع کر دیا گیا کہ اب نماز میں کوئی بات نہ کرے، اور رمضان کے روزے بھی فرض کر دیے گئے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتا دیا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس سے پہلے ہم عاشورہ کا ایام 20 کا روزہ رکھا کرتے تھے، پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو ہم ان روزوں کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اور دوسری تبدیلی یہ ہوئی کہ ہر ایک کی مرضی ہوتی تھی کہ جو چاہے روزہ رکھ لے اور جو چاہے وہ اس کو فدیہ دے دے، کہ جس کی مرضی ہے وہ فدیہ دے دے، جس کی مرضی ہے وہ روزہ رکھ لے، لیکن ان کے لیے روزہ رکھنا یہ زیادہ بہتر تھا۔ اور جو تیسری تبدیلی ہے، تیسری تبدیلی یہ تھی کہ ابتدا میں روزہ کا جو ٹائم ہوتا تھا، جیسے ہی آدمی کو رات نیند آ جائے تو اس کا سونے کے بعد اس کا اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ سونے سے پہلے اس کا کھانا پینا سب جائز تھا، لیکن سونے کے بعد پھر اس کا اگلا روزہ شروع ہو جاتا۔ اب وہ اس کے بعد اگر رات کو ہی اٹھ جائے، کوئی گھنٹے بعد اٹھ جائے، پھر بھی وہ کھانا پینا اور بیوی کے پاس جانا یہ اس کے لیے ناجائز قرار دے دیا گیا تھا۔ اس طرح ایک صحابی رسول ہیں حضرت ابو قیس رضی اللہ تعالیٰ انصاری صحابی ہیں، یہ دن بھر بیچارے محنت کرتے، مزدوری کرتے، رات کو آئے اور تھکے ہارے گھر میں آئے اور یہ آ کے سو گئے، ان کی آنکھ لگ گئی۔ عشاء کی نماز ادا کی اور ساتھ جیسے ہی آدمی آرام کرتا ہے تو ایسے ان کی آنکھ لگی، اور اس کے بعد بغیر کوئی کھائے پیے ان کا اگلا روزہ رکھا۔ جب روزہ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی حالت دیکھی تو پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے سارا واقعہ سنایا، یا رسول اللہ کل میں کام پہ گیا، سارا دن کام کرتا رہا، عرب کی گرمی تو پوری دنیا میں مشہور ہے، اتنی گرمی کے اندر، اور پھر واپس جب رات کو میں آیا عشاء کی نماز پڑھی تو ویسے ہی میں بیٹھا اور مجھے نیند آ گئی تو میں نے نرنہا اگلا روزہ رکھ لیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالی نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل کی کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم اور ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سو جانے کے بعد اپنی بیوی سے جمع کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر افسوس اور حسرت کا اظہار کر رہے تھے۔ اس وقت اللہ نے قرآن کریم کی آیت بھی نازل کر دی کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم اور ثم اتموا الصیام الی اللیل، تک فرما دیا کہ صبح صادق تک آپ کھا پی بھی سکتے ہیں، اپنی بیویوں کے پاس جا بھی سکتے ہیں، اور کیا پوری یعنی کہ رات صبح صادق تک یہ چیزیں اجازت دے دی گئی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ روزہ جو ہے 2 ہجری کو فرض ہوا، اور بات تو بڑی لمبی ہو گئی، انشاءاللہ کل جو ہے ہم اس کی مزید ڈیٹیل پڑھیں گے کہ مریض کے لیے حکم کیا ہے، مزید تفسیر کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق رمضان مبارک کی قدر کرنے والا بنائے۔ اللہ اس کی رحمتوں سے پوری امت مسلمہ کو مالا مال فرمائے اور اس کی پوری قدر کرنے والا بنائے، بخشش کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔